بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا دوستو، آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا یورپ کی لائف کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ میں جرمنی میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں کچھ بیلجیم وغیرہ میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یوکے میں بھی رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو یورپ کی لائف، جو جرمنی میں خاص طور پہ یہاں کی جو لائف ہے کیسی ہے، کتنی آسان، کتنی مشکل، کیا فیسلٹیز ہیں آپ کو، آپ کے بچوں کو کیا فیسلٹیز ہیں، شروع میں کیا مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں کیا آسانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں کی موسم کا شدت کیسی، میں آپ کو آج اس کی ریئلٹی بھی بتاؤں گا جناب علی، ٹھیک ہے؟ ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے یورپ جانا ہے، جرمنی جانا ہے، پاکستان میں یقین کریں میری ابھی تک لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں جناب، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں تھے نا، میں پاکستان میں تھا، میرا دل کرتا کہ دن سے رات نہ چڑھے تو میں جرمنی پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ کہ ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے تھے۔ جب وہ پاکستان آتے تھے جناب علی، یہاں کے پیسے جب وہ لے کے جاتے تھے پاکستان میں، وہ ملٹی پلائی ہوتے تھے، ضرب کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ساری بات ہے، یہاں کا ہزار تو وہاں پہ لاکھ 1.5 لاکھ بن جانا۔ تو بھائی جتنی مرضی یہاں پہ آپ یشی کر لیں، موجے مار لیں، کھلی ڈلی آئن کفن کر لیں، آئن کفن سے شاپنگ کر لیں ہیں، تو ٹھیک ٹھاک، مطلب کہ جب وہ ان کو دیکھنا کہ بھی، اور پھر اوپر شپراخ جو ہے، جو لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ بولتے تھے یار کہ کتنی عجیب سی زبان ہے، کتنے ان کی موجیں ہیں، کہ بچے مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے کسی وزیر اعظم کے بچے آ گئے ہیں نا یہاں پہ ہمارے پاس، اور ہم نے ان کی خدمتیں کر کر کے جناب علی بس ہو جانی ہے نا۔ تو یہ تھی صورتحال، تو دل کرتا تھا کہ یار اور ایسا ابھی بھی ہمارے جو پاکستان میں جو دوست ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے یورپ چلے جانا ہے اور وہاں پہ پاؤنڈ رکھنا، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، کہ ہم نے سب ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی اس کے جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں، میں بتاتا ہوں ایک بہت ٹف لائف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے، جیسے کہ میں جب یہاں پہ آتا تو ایک اسائلم پروسیس کا جو اسائلم پروسیس ہوتا ہے اس میں سے گزرے جناب علی، 3 سے 4 سال لگ گیا، آپ کو ایک کیمپ میں بند کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2011-12 کی بات ہے، پہلے تو ہمیں جناب علی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے جناب علی، ایک ہی جگہ میں 3-4 کلومیٹر کے اندر اندر اس میں آپ نے رہنا ہوتا تھا جناب علی، کہ دوسرے شہر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے جناب علی، 3 دن کی 4 دن کی ہے نا، تو پہلے لینگویج سکھاتے تھے، اب تو یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ لائف بہت مشکل ہے میرے دوستو، یقین کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن میں کہتا ہوں ہر ایک انسان کی، شاید آپ کے اندر زیادہ مطلب کہ ہو انرجی ہو، آپ کے اندر زیادہ صلاحیت ہو ان کا مقابلہ کرنے کی، آپ زیادہ اچھا کر سکتے ہو، لیکن میں ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میرے 2 کولیگ تھے، جب میرے ساتھ وہ جاب کرتے تھے، وہ واپس بھی چلے گئے ہیں یہاں سے، آپ بھی سنتے ہوں گے کہ کئی لوگ واپس آ گئے ہیں، چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے گئے، اتنا پرچہ لگا کے آتے ہیں پھر واپس چلے گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ یہاں کی جو شدت ہے، شدتیں کئی قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سردیاں چل رہی ہیں نا، صبح کے وقت یہاں پہ مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے جناب علی، ٹھیک ہے؟ اور مائنس ٹمپریچر میں -4 -10، یہ تو سردیوں میں عام بات ہے نا جناب علی۔ اور آپ نے صبح کے وقت جب کام پہ جانا ہو، بعض لوگ تو کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، مطلب کہ وہ پھر بیچارے ٹرینوں میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چلے پیسے تو ہیں، لیکن وہ اپنا یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں کر پا رہے، مجھے بتاتے ہیں کہ ہم ایسے تھیوری پاس نہیں ہوتی، ہمیں لینگویج نہیں آتی نا، ٹھیک ہے؟ تو کئی لوگ مطلب کہ ابھی بیچارے بے آئینس نہیں کر پا رہے، ایسے بھی کوئی دوست ہیں کہ انہوں نے ماشاء اللہ اللہ کر بھی لیا ہے، ان کو نیشنلٹی کی ضرورت ہے، وہ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے؟ لائف یہاں پہ فیسلٹیز ہیں، یہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بچے ہیں یہاں پہ بائشپل، وہ یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں جناب علی، وہ یہاں کے ماحول کو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں کی تعلیم حاصل کر کے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ان کے لیے زیادہ چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میرے اب 3 بچے ہیں الحمدللہ، 3 بیٹے ہیں، اب وہ یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ یہاں پہ کل آ کے ہائی جو کوالیفیکیشن ہے جو وہ یہاں پہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ایک جابس کر لیں گے اور اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ میرے جیسے لوگ، یا میری کئی ایسے، میں ایسے لوگوں کی مثال جب سب لوگ نہ ہوں، وہ تو میں تو خود اس ماحول میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا اس موسم میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاکستان کا موسم کیسا ہوتا ہے جناب؟ اوپنلی موسم ہوتا ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو صرف کام سے کام ہے، بس،
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو آپ کے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ سکے. میں آپ اللہ جانتا ہے میرے یہاں پہ کچھ ریلیٹیوز بھی ہیں, مامے چاچے ہیں, بہن بھائی تو نہیں ہیں لیکن مامے چاچے بھی, وہ مطلب کہ ان کو کبھی جب فون کرنا کہ ہم نے آپ کی طرف آنا ہے یا آپ سے ملنا ہے, بھائی جی وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وی آر بزی دیٹ, ہم کہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈونٹ, ہر کوئی نہیں کرتے لیکن وہ جیسے کہ یہ ڈوئچ کا لفظ ہے نا, ٹرمین لے کے جانا, اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی جہاں پہ جانا ہے تو ٹرمین لے کے جانا ہے, اور بھائی کوئی ایسی آ جائیے, نہیں جی کوئی ٹائم نہیں ہے گا. یقین کریں اللہ جانتا ہے, میں نے تو بھائی جس سے بات کی نا وہ کہتا ہے نو ٹائم, ٹائم ہی نہیں دیتے, اب ملتے ہی نہیں ہیں. پاکستان میں یار آپ ہیں گلی گلی میں اپنا بندہ, ہر جگہ پہ اپنا بندہ, پیار محبت گلے چلے, ادھر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یقین کریں اپنی اپنائیت ہی نہیں ہے, محبت ہی نہیں ہے, پیار ہی نہیں رہ گیا جناب. صحیح ہے, لائف کام کرتے جائیں پیسہ کماتے جائیں, کام کرتے جائیں پیسہ کماتے جائیں. یار جب یہ ٹھیک ہے آپ کام ضرور کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا چیزیں یہاں پہ ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, فیسلٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں نا کہ یار چلو آپ تو اپنے لیے نہیں تو بچوں کے لیے قربانیاں کریں, ٹھیک ہے. تو بچے وہ یہاں پہ پڑھ لکھ کے اچھا فیوچر ان کا بن جائے, اچھا مستقبل بن جائے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر آپ اچھا اگر آہستہ آہستہ سیٹ ہو جاتا ہے, آپ یہاں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں, بندے کو ٹائم لگتا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ دنیا میں چلے جائیں ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, جو لوگ میں کسی سے بات کرتے ہوں کسی سے سن رہا تھا کہ جی لوگ پاکستان سے پیسے بیچتے ہیں, مانگتے ہیں جی پیسے بھیجے, نہیں وہ کہتے ہیں منہ اٹھا کے مانگ لیتے ہیں, نہیں بھائی ان کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو ان کی مدد کر سکتے تو آپ کو کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ابھی آپ کے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو جو باہر پاکستان میں بھی اگر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے یار کہ ہم اپنے پچھلے جو جہاں پہ جو پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اتنا بوجھ نہ ڈالیں, ان کے بھی فیملیز ہیں, ان کے بھی اخراجات ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اپنا سب کچھ چلانا ہوتا ہے, تو ہم ان کے اوپر ایک دم بوجھ نہ ڈالا کریں نا, کیا خیال ہے. تو وہ بھی لیکن جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, ہاں جی, ان کی جو ہے مالی مدد جو ہے جہاں تک ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کی, رشتہ داروں کی جو کمزور ہیں ان کی ضرور مدد کریں, ضرور کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے جناب علی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو کئی لوگوں کو کئی جلدی اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے میں بتاتا ہوں کہ میرا اسائلم کیس ہے کہ کیونکہ جلدی ایکسیپٹ ہو گئے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ جو اسائلم کیس ایک مہینے میں لوگوں کے پاس ہوئے ہیں, ایک مہینے میں, 3 مہینے میں پاس ہوئے, کیونکہ 4 سال لگے. میں خود بتاتا ہوں, میرے جناب 4 سال کے بعد میرا کیس اسائلم کیس پاس ہوا تھا, کہیں کو 7 سال کے بعد پاس ہوا ہے, کہیں کو 10 سال پاس ہوا ہے جناب علی, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ قسمت کے بھی کھیل ہیں, کچھ مطلب ہر چیز اس میں ہے. تو انہوں نے فیملی کے بغیر, خاص طور پہ دیکھیں آپ کی فیملی, آپ کی بیوی بچے, آپ کی فیملی پاکستان میں, اور آپ یہاں پہ اکیلے ہیں, آپ نے یہاں پہ اپنے لیے بھی جو ہے فنڈنگ کرنا ہے, ارننگ کرنی ہے اپنی بیوی, اور پھر ان کو بھی پیچھے خرچہ بھیجنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اے ڈیفیکلٹ ٹائم, بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ وہ ہمت سے, صبر سے, دعا سے کوشش کر کے اگر آپ اس میں سے نکل گئے تو سمجھیں پھر اس کے بعد آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ لائف جو ہے وہ از اے نیم آف اسٹرگل, ٹھیک ہے. کوشش کا نام ہے, اسٹرگل کا نام ہے, تو پھر بندہ اس میں کامیاب ضرور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کرے کہ جو دوست یہاں پہ آ چکے ہیں, اللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب ضرور کرے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ان جن کے سائلم کیس بشفل پاس نہیں ہو رہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے وہ کیس جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, ہاں جی. اور جن کی فیملیز ابھی پاکستان میں, وہ ابھی یہاں تک اگر نہیں آ سکیں, ان کے لیے اللہ میاں جلدی سامان پیدا فرمائے. اور جو بھی جہاں اسٹرگل کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی منزل میں, اپنے مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے, ٹھیک ہے دوستو. تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے جو چند جو اپ کمنگ ہماری ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ نا, اس میں سوری اس میں بھی ہم آپ کو جو ہے نا لیٹسٹ انشاءاللہ جو انفارمیشنز ہیں یہاں پہ کی, ٹھیک ہے, کسی بھی لحاظ سے جو ہوگی جرمنی کی, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اور ہم ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ کرتے بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو, ٹھیک ہے, if you have any question, ٹھیک ہے, تو وہ ضرور آپ کو کمنٹس میں لکھے گا انشاءاللہ.
ویزے کے حوالے سے، اسائلم کیس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں اپڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. بفور گوئنگ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب سو دیٹ یو کین فائنڈ مائی اپ کمنگ ویڈیوز. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ ہمیں ناصر.